فرمایا وَأَرْسَلْنَا رِيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور ہم نے ہواؤں کو برآور بنایا، اور فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر ہم نے جو ہے آسمان سے پانی اتارا۔ یہ جو لواقح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بادلوں نے وزن اٹھایا، حاملہ عورت کی طرح۔ حاملہ عورت 9 مہینے میں وزن اٹھاتی ہے نا؟ اسی طرح یہ بادل اس پانی اور اس پانی کے متعلقہ جو اس کا وزن ہے اس کو لے لے کے وہ بادل گھومتے ہیں، اور جس جگہ پر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہاں برسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، ہم نے تمہیں وہ پلانے کے لیے عطا کیا ہے۔ ہم نے بارش کا پانی اتار دیا تمہارے لیے۔ آپ تو شہر میں رہتے ہیں، ورنہ بلوچستان کے اندر ایسے ایسے علاقے ہیں کہ نہ جہاں بجلی ہے، نہ جہاں گیس ہے، نہ جہاں سیوریج ہے، اور نہ ہی وہاں کوئی لائن کا پانی ہے۔ وہاں کے لوگ، ان کی زندگی کا سارا دار و مدار بارش کے پانی کے ساتھ ہے۔ گڑھے کھودے ہوئے انہوں نے ریگستانی علاقوں کے اندر، اور بارش برستی ہے تو 6 مہینے کا پانی جو ہے وہاں پر وہ اس کو ڈیم کر لیتے ہیں، اور جانور بھی وہیں سے پیتے ہیں، خود بھی وہیں سے پیتے ہیں، کپڑے بھی وہیں سے دھو رہے ہیں، اور تقاضا ضرور حاجت کے لیے بھی وہیں سے پانی لیا جاتا ہے، اپنے پینے کے لیے بھی وہیں سے پانی بھر رہے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں 6 مہینے 5 مہینے 4 مہینے کا پانی وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ انہوں نے اس طرح سے اس کو وہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ یہ بادل جو غبار کی صورت میں سمندر سے پانی اٹھاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس بادلوں کے اندر ایسی ریفائنری مشین رکھی ہوئی اللہ پاک نے، اس کھارے پانی کو میٹھے پانی میں تبدیل کر دیتا ہے، اور پھر تمہارے لیے وہ میٹھا پانی اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، اور پھر ہم اس کے ذریعے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میری یہ قدرت ہے، یہ کہ بادل کو میں جہاں چاہتا ہوں وہاں پر لے جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص جا رہا تھا، تو اس نے یہ سنا کہ بادلوں سے، یعنی اوپر سے آواز آئی فلاں بادل کو کہ تم جاؤ اور فلاں آدمی کے کھیت پر برسنا شروع ہو جاؤ۔ وہ حیرت زدہ رہا، یار یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اتنے بڑے شہر میں، اتنے بڑے گاؤں میں اگر ایک بادل کو، ٹکڑے کو حکم دیا جائے کہ تم فلاں شخص پر کے پاس اس کی کھیت پر جا کر برسو، تو یہ بڑی تعجب والی بات نہیں ہے۔ اب کہہ رہا ہے کہ میں وہ بادل کے پیچھے 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 میں پہنچا مقصود جگہ پر، تو وہاں بارش برسنا شروع ہو گئی۔ میں نے اس کھیت کے مالک سے کہا کہ بھائی کیا عمل ہے تمہارا؟ مگر میں نے تمہارا نام سنا ہے، آسمان سے تمہارا نام آیا ہے، اور حکم دیا گیا بادل کو کہ فلاں جگہ پر جا کر برسو۔ عمل بتاؤ بھائی، کوئی نہ کوئی تو نیکی ہے، کوئی نہ کوئی تو نیکی ہے۔ اس نے بتایا کہ میں اپنے کھیت کے جو ہے وہ 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ کھیت پر لگاتا ہوں، ایک حصہ اپنے بیوی بچوں پر لگاتا ہوں، اور ایک حصہ اللہ کے نام پر وہ مال خرچ کر دیتا ہوں۔ یہ نیکی میری اللہ نے قبول کر لی ہے۔ فرمایا وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم ذخیرہ نہیں کرنے والے ہو۔ یہ جو آسمان سے جو ہم نے اتنا بڑا پانی کا جو برسات تمہارے لیے نازل کی کہ تمہارے سارے بڑے بڑے دریا بہہ جاتے ہیں اس کے اندر، اور بڑے بڑے طوفان آ جاتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ سیلاب آ جاتے ہیں، تمہاری کہاں طاقت ہے کہ تم اتنا پانی برساؤ؟ فرمایا کہ یہ تو سب کچھ ہم ہی کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ کمال کی آیت ہے عزیزوں، کمال کی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر تو کمال ہو گیا
کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں زندگی اور موت کا مالک ہوں، یہ ثابت کرنا ہے. اس کے لیے انا نا ضمیر متکلم اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، اور انا میں لام تاکید کے لیے استعمال کر دیا. لام تاکید، لنحنو، لنحنو لام تاکید. انا یقیناً ہم، لنحنو یقیناً ہم، نحیی ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ونمیتو ہم ہی مارتے ہیں، ونحنو ہم ہی ہیں الوارث الوارث. ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر اتنا حصر پیدا کر دیا ہے کہ بتانا یہ ہے کہ ہم ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے ہمارے ساتھ. وجہ کیا تھی کہ جب کسی مسئلے پر، توحید کی کسی قسم پر جتنا زیادہ اختلاف ہوتا ہے نا، اتنا زیادہ اللہ پاک تاکیدی کلمات استعمال کرتے ہیں. اختلاف اس بات پر تھا کہ جی ہمیں کون مرنے کے بعد زندہ کرے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ ہو گیا؟ نہیں نہیں، مرنے کے بعد تو مٹی مٹی ہو گئے. اِذَا كُنَّا مِتْرًا وَتُرَابًا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. ہم مر گئے اور مٹی مٹی ہو گئے، دوبارہ کھڑا کیے جائیں گے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کون کرے گا ہمیں؟ نہیں، بالکل کوئی، یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو اس نہ سمجھنے والی بات پر تاکید کے ساتھ بتایا گیا ہم ہی ہیں، ہم ہیں، ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، اور ہم ہی دراصل ان تمام چیزوں کے وارث ہیں. علی وارث نہیں ہے، اللہ وارث ہے. آپ نے گاڑیوں پہ لکھا دیکھا ہے نا، علی وارث. کوئی علی وارث نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہ ہی علی رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں اس وراثت کا، اس وارث ہونے کا کبھی دعویٰ کیا ہے. وارث تو اللہ ہے. ہم وارث ہیں، اللہ نے صاحب بتا دیا. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. اللہ اکبر. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علمنا ہم جان گئے، یا ہم ان کو جان رکھا ہے ہم نے، المستقدمین جو تم سے بہت آگے جانے والے ہیں. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علمنا ہم جان چکے، المستأخرین جو پیچھے ہٹنے والے ہیں. ہم آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والوں کو بھی جانتے ہیں. اس کے بارے میں سنن ترمذی کی ایک ضعیف روایت ہے، پہلے اس کو سن لیں. وہ نزول کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ نزول کے اعتبار سے وہ روایت آتی ہے. وہ کون سی ہے؟ کہتے ہیں کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جو صحابہ کرام ہوتے تھے، اور صحابہ کرام کی جو آخری صف ہوتی تھی، اس آخری صف کے ساتھ خواتین کی پہلی صف ملحق ہوتی تھی. یعنی یہاں سمجھ لیں کہ اتنے مردوں کی صف ہے تو مردوں کی آخری صف، اور پھر یہاں سے عورتوں کی صف. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مردوں کی بہترین صف پہلی ہے اور بدترین صف آخری ہے، عورتوں کی بدترین صف پہلی ہے اور اچھی صف آخری ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صف کی فضیلت ختم ہو رہی ہے، وہ دراصل ایک فتنے اور ایک شبے کی وجہ سے، کیونکہ صحابہ کرام کے دور میں ایک دو صف چھوڑ کے پیچھے خواتین کا مجمع ہوتا تھا. تو اب ضعیف روایت میں یہ ہے کہ کچھ صحابہ کرام رکوع کے اندر اپنی ٹانگوں کے بیچ میں سے جھانکتے تھے پیچھے عورتوں کی طرف. تو امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ آیت اللہ نے نازل کی، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آگے پیچھے ہونے والوں کو. لیکن یاد رکھیں کہ وہ روایت پایہ ثبوت تک نہیں پہنچی. یعنی ایسا نہیں تھا. صحابہ کرام کی تو پرورش اور صحابہ کرام کی تو تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گہوارے میں کچھ ایسی ہوئی تھی، ان کو تو اتنا بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ ساتھ میں کون کھڑا ہے. یہ ایسے اللہ کی محبت میں مگن تھے اور دیوانے تھے. وہ کیسے نیچے جھانکیں گے یار؟ بات ماننے والی ہی نہیں ہے نا. اور ویسے بھی وہ روایت پایہ ثبوت تک پہنچی نہیں ہے. اس کے علاوہ
مفسرین نے ایک اور رائے دی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سب کو جانتا ہے، اور وہ لوگ جو ہمارے بعد آئیں گے اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے. یہ معنی بھی درست ہے. دوسرا معنی یہ ہے وہ لوگ جو اذان کا پہلا لفظ اللہ اکبر سنتے ہی مسجد کو آ جاتے ہیں، اور وہ لوگ نماز ختم ہونے کے بعد جو مسجد میں آتے ہیں اللہ ان کو پہلے والوں کو بھی جانتا ہے اور آخری میں آنے والوں کو بھی جانتا ہے.